میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ معاشی فوائد یعنی اکنامک بینیفٹس کے لیے مستقل غیر مسلم معاشرے میں مستقل رہائش کا شرعی سلسلے میں کیا بدل؟ دیکھیے، اصل میں ایک تو اصطلاحات ہماری پرانی فقہ کے مطابق چل رہی ہے، دارالاسلام اور دارالحرب۔ جو بھی غیر مسلم ممالک ہیں وہ گویا کہ پوٹینشلی ایٹ وار ہیں اسلام کے ساتھ۔ دارالحرب میں یہ مسئلہ طے ہو گیا تھا کہ عارضی طور پر جایا جا سکتا ہے کاروبار کے لیے یا تعلیم کے حصول کے لیے، لیکن مستقل سیٹلمنٹ جائز نہیں ہے۔ آج اصل میں دنیا میں صورتحال بدل گئی ہے، نہ ہمارا ملک دارالاسلام ہے، نہ وہ ممالک اس اعتبار سے دارالحرب ہے۔ اسلام یہاں بھی قائم نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی وہاں بھی اجازت ہے۔ اس اعتبار سے صورتحال قدرے بدل گئی ہے، لہذا اب اس میں فقہی طور پر کیا حکم لگے گا وہ تو میں نے آپ سے بہرحال معذرت کی ہے کہ یہ تو فیصلہ جو ہے مفتی حضرات کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ وہاں جائیں گے، وہاں کے بڑے ماحول کے اندر آپ گم ہو کر رہ جائیں گے، اس کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ غالب تہذیب ان کی ہے۔ غالب تہذیب کے اندر آپ جائیں گے، وہ جانتے ہیں یہ یہاں پر آئے ہیں کس لیے آئے ہیں، یہاں ہماری خوشحالی سے حصہ بانٹنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو گویا کہ منگتے ہیں۔ ورکرز جو ہیں اس اعتبار سے فقیر ہیں، بلکہ سعودی عرب میں نے سنا تھا کہ بڑی نفرت کے ساتھ وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں باہر سے آنے والوں کو ہم مرتزقون، یہ رزق کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں، یہاں آنے کا ایک اور کیا ان کو کا مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ ڈگنیٹی، وہ آنر آپ کو وہاں حاصل نہیں ہو سکتی، اور اندیشہ ہے کہ آپ کی اولاد بہہ جائے اس معاشرے کے اندر۔ آپ اپنے آپ کو تھام بھی لیں، روک بھی لیں، لیکن اولاد میں تو اکثریت کا بہہ جانا لازم ہے اس ماحول کے اندر۔ اس اعتبار سے ایک ہے خالص فقہی معاملہ، ایک ہے وہ چیز کہ جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ مناسب نہیں ہے، پرخطر ہے۔ ایک ایسا ماحول ہے، یہاں آپ ہیں، آپ فرض کیجئے کوئی وجہ ہو رہی ہے کہ آپ کوتاہی کر رہے ہیں نماز پڑھنے میں، آپ کی فرض کیجئے اہلیہ بھی کوتاہی کر رہی ہیں، دادا دادی ہیں موجود ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، بچے دیکھ تو رہے نا کہ یہ نماز ہے، اور رشتہ دار ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا جو ہے تمدن ہے۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ہاں بہت سے لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے، اسلامک سینٹرز بنائے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جمعے کی نمازوں کا اہتمام کیا، اور سنڈے اسکول شروع کیے، سیٹرڈے کی بھی۔ تو اس سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنی اولاد میں سے ایک حصے کو بچایا ہے، اور جو وہاں بچ گئے ہیں وہ واقعہ یہ کہ بہت قیمتی ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ ان کی وہاں پر اس ماحول کے رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ یہی مسئلہ میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر ایک عیسائی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے شریعت میں، تو میں کوئی نہیں ہوں کہ میں اس اجازت کو منسوخ کر دوں، لیکن آج کے حالات میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت کیا تھا کہ اسلام دنیا میں ڈومیننٹ فورس کی حیثیت سے تھا، اور عیسائی وغیرہ دبے ہوئے تھے، تو گویا کہ وہ جو ایک نفسیاتی ایک کیفیت تھی اسلام کے غلبے کی، وہ چاہے عورت مسلمان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ اسلام کے غلبے کی ایک نفسیاتی چھاپ ہوتی تھی۔ آج کیا ہے؟ آج ڈومیننٹ تہذیب ان کی ہے، آپ جاتے ہیں تو آپ کی حیثیت جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ وہ تو نمبر 2 شہری کی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ بیویاں شیر ہوں گی، اور بیویاں جو ہے وہ آپ پر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گی، کیونکہ اس لیے کہ ڈومیننٹ کلچر ان کا ہے، تہذیب اور تمدن ان کی ہے۔ اس لیے حرام تو نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے، اور میں نے اکثر و بیشتر یہی دیکھا ہے کہ یہ شادیاں جو ہیں بہت بڑے یعنی نقصان کے اوپر ہی منتج ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں جو صحیح طور پر نبھ جائیں۔ بہرحال یہی میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں۔